تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1445 ہجری کا یہ ربیع الثانی کا مہینہ، جمادی الثانی کا مہینہ جس کی آج 22 تاریخ ہے، یہ بھی اپنے آخری پڑاؤ میں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دن اور سال گزرتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات کرنی ہے وہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ یہ قرآن وہ اکیلی کتاب ہے اس پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ۔ لیکن اس کا یہ پلس پوائنٹ ہے، اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ بھی سن لو آپ۔ اس کا مائنس پوائنٹ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ یہی وہ اکیلی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے اور آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے بہت اونچے اوپر، اور بہت سے ہمارے احباب جو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں ان کے یہاں پر بھی وہ کتاب انہوں نے پوری ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال اس سے بھی کم وہ مل جائیں گے کہ اس پورے قرآن کو، جس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورہ ہیں، 114 ان کو وہ یاد کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پوری کتاب کو بنا دیکھے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم اور آپ حافظ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہوں گے اور کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ دنیا میں اذان جو بھی آپ نے سنی، یہ دنیا میں مختلف اوقات ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے، صبح سے لے کے پورے دن رات کو۔ ہم یہاں سو رہے ہیں لیکن کہیں پر دن نکل رہا ہے، وہاں اذان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب بھی، اس کی بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جس قوم کے پاس اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا بڑا معجزہ، زندہ معجزہ کہا جائے گا اس کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میں آپ کو ایک ملک کا واقعہ بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا کیونکہ آج کا زمانہ بہت فاسٹ ہے۔ ایک ملک میں لوگوں کو یہ زیادہ کثرت سے، اس کو بیماری کہوں گا میں، کیا کہوں گا، کچھ بھی کہہ لو آپ، کہ وہ جہاں دیکھا وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اکثر ان راستوں میں جہاں سے عوام گزرتے ہیں وہاں بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوری کوشش کی، جگہ جگہ لکھوا دیا یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے، بڑے بڑے حرفوں میں۔
وہاں کی مقامی زبان میں تاکہ پڑھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد بھی وہ اثر نہیں ہوا۔ ایک اللہ کے بندے نے مشورہ دیا کہ اس فکرے کو عربی زبان میں لکھوا دیں۔ یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے، اس کو عربی میں لکھوا دیں۔ اس کا بھی تجربہ کیا گیا، ایک رائے آئی تھی ساتھ سامنے، اس پر عمل ہوا، لکھ دیا۔ آپ حیران ہوں گے، حیرت انگیز اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ یہ بھی آیا کہ وہاں لوگ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، عربی لکھی گئی سامنے، جبکہ لکھا کیا؟ یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے، لیکن عربی میں لکھا ہے۔ تو قرآن کی زبان سے اندھی عقیدت اتنی ہے کہ ثبوت ہے اس بات کا۔ اور یہ میں تو ہوا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کے پاس ویڈیو آ بھی چکا ہوگا، بہت سے لوگوں کے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہوگی، میں نے اس کو استعمال کر لیا یہاں اس وقت خطبے میں۔ حیرت انگیز کہ جس قوم کا یہ حال ہے کہ اس کو زبان کا پتہ نہیں، اس کی عقیدت میں اتنی اندھی، اتنی زبردست عقیدت، اور اگر وہ قوم اس کو سمجھ کے پڑھے اور جان لے کہ اس میں کیا حقائق ہے اور میرے رب نے کیا کہا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے گھر کی بدل جائے گی، اور معاشرے کی زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ جب صرف عقیدت میں یہ حال ہے عربی لکھنے کی وجہ سے، تو اگر وہ اس کو پڑھے، اس کو جانے، سمجھے، تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ کاش ہم اس پر سنجیدگی سے غور کریں، کم پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عقیدت الگ مسئلہ ہو گیا، بالکل اس سے مسئلہ ذاتی طور پر حل نہیں ہو رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث 5027 5027 کو ہمیشہ یاد رکھیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہتر کہا گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کریم پڑھنے، اس پر سمجھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔